السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے جتنی تعریف کر لائق تو نہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کوشش کروں گا جو میں بولوں پہلے سمجھنے کی کوشش کروں، پھر اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر آپ کے لیے قلب میں اتارنے کی کوشش کروں۔ الحمدللہ الذی وکفی علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فادر کے مدواروں اولیاء کے جانبداروں، قرآن مجید کے پڑھنے والے، غوث و خواجہ کے چاہنے والے، آئیے ہم آپ سے پہلے بہتر آپ مدینے کے تاجدار احمد مختار نائب پروردگار مختار کل دونوں عالم کے رسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ فخر موجودات سید السعادات صاحب کمالات بحری جمالات جادی حسنات مجیب الدعوات حبیب الرحمن افضل الانسان جانی ایمان عالم سلطان خالق مہربان مخلوقات کے میزبان رسول ذیشان صاحب قرآن آفاق نبوت مہتاب رسالت صبح کائنات شان کائنات کے جا محمد عربی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ اللہ صلاۃ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ مجھے دیکھ کر کے گھبرائیں نہ، پریشان نہ، حضرت کی تعریف زیادہ کرتی ہے، یہ لمبا کھینچیں۔ میں اپنی گھڑی کے مطابق صرف آپ حضرات کے سامنے 20 منٹ کہ جو میں آپ سے کہوں کو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس بات سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر آواز کلیئر نہ آئے تو مجھے بتا الحمدللہ اتجان سینے میں ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا یہاں پیار اکٹھا ہونا، جمع ہونا، یہ اس وجہ سے ہے کہ لیے ہم خراج عقیدت محبت پیش کر رہے ہیں۔ انسان اصل میں سمجھتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو زندگی شروع ہوتی ہے، اور جب مر جاتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری عقل صرف یہی تک کام کرتی ہے، اس کے آگے ہماری عقل کام نہیں کرتی، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری دنیا کی رنگین فانیوں میں ہم اس قدر ملوث ہو گئے اور رنگ گئے کہ نہ کلام الہی ہمارے پہ اثر کرتا ہے، نہ احادیث رسول ہمارے پہ اثر کرتی ہے۔ ہر 10 دن میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں
نہ جانے ہم کس بھائی کا جنازہ اپنے کندھوں پہ لے کر کے جاتے ہیں اور اس کو قبرستان میں ڈال کر کے آتے ہیں، لیکن غفلت کی زندگی کی وجہ سے ہم اپنی اصل زندگی کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی بخشی ہے وہ خالی وہ زندگی نہیں ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو شروع ہوئی اور ہم مرے تو ختم ہو جائے، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا فرمایا اس دنیا سے پہلے، اس عالم سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں رکھا، پھر عالم دنیا، اس کے بعد عالم برزخ، اور جس کی تعزیت کے لیے ہم یہاں آئے وہ ابھی عالم برزخ میں ہے۔ یہ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے، یہ میرے ساتھ بھی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے 5 اسٹیپ ہیں۔ وقت ہوتا تو مدلل بیان کرتا قرآن کی روشنی۔ عالم برزخ یہ زندگی کے بعد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا، موت آ گئی، لیکن میرے استاد محترم جن کا بھی تذکرہ حضرت نے فرمایا، وہ اپنے جملوں میں بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ پیارو، جسے تم موت سمجھتے ہو، موت اسی کا نام زندگی ہے۔ جسے موت سمجھتے ہو یہی زندگی ہے، اور جسے زندگی سمجھتے ہو یہی موت ہے۔ جب تک زندہ رہو گے موت آئے گی، اور جب مر جاؤ گے تو موت کبھی نہیں آئے گی۔ موت کا نام زندگی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم جینے کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور اللہ نے پیدا ہی ہم کو مرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم جینے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ اللہ پاک بے نیاز وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آتا ہے، اور وہ غفلت کی وجہ سے اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں۔ کہاں سے پھیرے ہوئے ہیں؟ اللہ کی یاد سے، اس کی خشیت سے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے، اس کے بنائے ہوئے اصول سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی اس کو اس روح زمین پر رہنا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اس کو جانا ہے۔ اگر پتا بھی ہے تو آخرکار وہ اس سے لاغر کیوں ہے؟ کمزور اپنے دماغ سے کیوں پڑا ہوا ہے کہ اس کو مرنا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ تم نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ نہ نمازوں کی خبر ہے، نہ روزوں کی خبر ہے، نہ انسان کو دین کی خبر ہے۔ انسان مسلسل گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھا ہوا جا رہا ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزاد، اپنی زندگیوں پر غور کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک ایسا فلسفہ ہے، اگر اس کی حقیقت کو انسان جان لے، اس کو معلوم پڑ جائے کہ موت ہے کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موت ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان دنیا میں رہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیے ہوئے ہیں تو اس کے لیے زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دروازے سے ہٹا ہوا ہے، مر گیا تو پھر موت ہے۔ زندگی تو اس کے بعد شروع کا نام ہے، ابتدا کا نام ہے۔ جب انسان اپنی یہ عمر پوری کر لیتا ہے، عالم برزخ کی طرف جب چلتا ہے، یہاں تو آپ جتنا چاہو کرو، سیاہ کرو، سفید کرو، گناہ کرو، ابھی نہیں خبر ہونے والی ہے، لیکن اسلام کے مقدس شہزادوں جب موت آئے گی تب معلوم پڑے گا۔ موت کی سختی اس طرح کی ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب فرشتے نے قبض کی، کہا حضور روح قبض کر لوں؟ میرے آقا نے فرمایا کر۔
جب روح قبض کرنا شروع کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل ٹھہر جا، اسرائیل ٹھہر گئے۔ کہا حضور ارشاد کہا کہ جتنی تکلیف آپ مجھے دے رہے ہیں کہ ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا حضور آپ کو تو تکلیف ہی نہیں دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایسا لگتا ہے کہ ساتوں آسمان کا جو وزن ہے وہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میرے آقا نے کہا رک جا کہ میرے امتیوں کو اس سے زیادہ تکلیف دیتے ہو۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ کے امتیوں کو روح قبض کی جاتی ہے تو اس کا اثر قیامت تک رہتا ہے۔ آقا نے کہا اسرائیل رک جا، آج جتنی تکلیف لینی ہو مجھ محبت کو دے لینا، لیکن میری امت جو ہے مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے وفادار ہیں، میرے دین کے لیے جو کام کرتے ہیں، اسرائیل ان کو ذرا بھی تکلیف نہ دینا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی اور فرمایا گیا جبریل ترنت آئے اور کہ حضور آپ کا جو امتی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے قرآن کرسی پڑھ لے تو اسرائیل اس کی روح کو اس طرح قبض کرے گا کہ گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال دے گا۔ ہماری اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں، موضوع سے الگ کی طرف چلا گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ تصور میں کہ شبیر صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ دن پہلے اپنے انہی کندھوں پہ رکھا اور وہ قبرستان چھوڑ کر گئے۔ اب وہ عالم برزخ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں آپ نہیں جانتے۔ ہم صرف ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے۔ ہاں ہمارے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، رویے تھے، اخلاق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھے آتے تھے اور الحمدللہ اخلاقی اعتبار سے اچھے آتے تھے۔ میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی، بڑی محبتوں سے نوازا، بڑی دعائیں دی، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ قبر کا منظر جو اب آئے اصل طرف، میں آیت پر نہیں بول پاؤں گا اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، مجھے بھی نکلنا ہے۔ وقت ایک وہ نعمت ہے، اگر یہ نکل گیا پھر نہیں آنے والا۔ آپ کے پاس پیسہ آج نہیں کل، عزت آج نہیں کل، شہرت آج نہیں کل، آپ کے پاس جو آج نہیں ہے وہ کل ہوگا۔ آپ غربت کی زندگی گزاریں گے، جو خواہش رکھیں اگر